بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب جو ہمارا تھرڈ گروپ ہے نا، اس کے اندر ہم نے دو جو ہے سب گروپس پڑھے ہیں کہ جو یہ پہلے 3 صورتوں کا سب گروپ تھا، اور پھر یہ جو 3 صورتوں کا سب گروپ ہے اس میں رعد اور ابراہیم پڑھ لیا ہم نے، اور اب الحجر جو ہے یہ الحجر جو ہے یہ ڈسٹنکٹیو ہے، یہ رعد اور ابراہیم کا جوڑا ہے، الحجر جو ہے یہ ڈسٹنکٹیو ہے۔ اور اس میں جو ہے نا ڈیوائن میوزک ہے، اس میں میلوڈی ہے، جس طرح سے آخری جو گروپ ہے نا مکی صورتوں کا، اس میں ڈیوائن میلوڈی ہے، جس طرح سورہ ملک، سورۃ نجم، سورۃ واقعہ، سورۃ الرحمن، ان میں ڈیوائن میلوڈی ہے، مگر جو درمیانی جو صورتیں ہیں نا مکی جو آخری دور میں نازل ہوئی ہیں اس کی آیتیں تھوڑی لمبی ہیں، اور جو جس طرح مدنی صورتیں ہیں ان کی آیتیں تو بہت لمبی لمبی ہیں، تو ان میں تو وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ اس میں پھر بھی نظر آتا ہے درمیانی دور کی صورتوں میں۔ تو یہ جو الحجر ہے نا یہ لاسٹ جو مکی صورتیں ہیں نا ان کے سٹائل میں ہے، تاکہ اس کو درمیان میں یہاں پہ اس لیے ڈالا گیا تھا کہ ایک مونوٹنی کو بریک کر سکیں کہ یہ ساری ایک طرح ایک ہی ٹون کی صورتیں آ رہی ہیں، مگر اس کا ٹاپک وہی مکی صورتوں والا ایمانیات پر، اور تذکیر بھی اللہ اور تذکیر بھی ایام اللہ سے ڈرا رہے ہیں۔ تو جو پہلی آیات ہیں 1 سے 15 یہ وارننگ سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ کتاب جو ہے یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، یہ دوبارہ صورت الف لام را سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہ آخری صورت ہے جو الف لام را سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 3 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کے حال پہ رہنے دو کہ کھا لیں، کود لیں، کچھ کھیل لیں، مشغول رہیں دنیا میں، پھر ان قریب ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ کبھی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں لے آتے ہو ہمارے پاس، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں کہ ہم فرشتے نہیں نازل کیا کرتے، جب ہم نازل کر دیتے ہیں تو پھر ان کو مہلت نہیں دیتے بستی والوں کو، پھر تباہی ہوتی ہے بستی۔ جیسے ہم نے پہلے لوگوں پر بھی جو ہے پیغمبر نازل کیے تھے، وہ ان سے صرف استہزاء، مذاق، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر دروازے آسمان سے کھول دیں اور اس پہ چڑھنے بھی لگیں تو پھر بھی کہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ پھر اللہ اپنی نشانیاں سے ڈرا رہے ہیں۔ آیت نمبر 16 سے 25 تک اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کیسے برج بنا دیے ہیں، کہ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، ان کو دیکھو۔ اور ہر شیطان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انگارے مقرر کر دیے کہ جب وہ چپکے سے باتیں سننے لگتے ہیں تو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور اس زمین کو دیکھو، اس کو کیسے پھیلا دیا، اور پہاڑ کیسے رکھ دیے، اور معاش کے لیے اللہ نے سامان پیدا کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتے ہیں اور میਂہ برساتے ہیں۔ پھر جو آیت نمبر جو ہے 26 سے 50 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آدم کو کیسے پیدا کیا، اور حضرت آدم کی کہانی، اور جو شیطان کو کہا سجدہ کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو کھنکتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، بلیک سٹنکنگ مڈ سے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ سَمُومٍ، اور اللہ نے جنوں کو جو ہے وہ آگ سے، دھوئیں سے پیدا کیا۔ سموم جو ہے وہ اسموک لیس فائر کو کہتے ہیں، دھواں ٹائپ جو ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بنانے لگے ہیں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے، ایک بشر بنانے لگے ہیں جو کہ بلیک سٹنکنگ مڈ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جب میں اس کو درست کر لوں، میں اسے بنا لوں، اس میں روح اپنی پھونکوں گا تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ تو جب اللہ نے بنا لیا، سارے ملائکہ جو ہیں وہ سجدے میں گر پڑے، اور ابلیس نے کہا کہ میں تو نہیں سجدہ کروں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ قیامت تک کے لیے لعنت کر دی اور کہا یہاں سے نکل جاؤ۔ تو شیطان نے کہا فَانظِرْنِی إِلیٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ، اللہ پھر مجھے مہلت دیں کہ میں جب تک یوم یبعثون، جب تک اٹھایا جائے گا، ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تب تک کے لیے مجھے مہلت دیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی جاتی ہے، جاؤ۔ تو اس نے کہا قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی ان زمین میں رہنے والے لوگوں کو ہر طرف سے گمراہ کروں گا، اور ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھاؤں گا، اور ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے ان بندوں کے جو تیرے مخلصین بندے ہیں، جو تیرے صراط مستقیم پر چلیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو ہے میں سب کو بہکا دوں گا۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میرے مخلص بندوں پہ تمہارا کچھ بھی قدرت نہیں ہوگی، اور جو بدکار ہیں وہ تمہارے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جہنم ہے، جہنم کے ان لوگوں کے لیے جہنم ہوگی، اور اس کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پہ ان کی جماعتیں تقسیم ہوں گی، جس نے جس دروازے سے جانا ہوگا۔ ربنا لا تجعلنا مع الظالمین، یہ جب کوئی اس طرح کی آیت ہے تو اس طرح دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تجعلنا مع الظالمین، اللہ ہمیں ظالموں میں شامل نہ کیجیے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ متقیوں کا انجام بتاتے ہیں کہ وہ جنتوں میں ہوں گے۔ پھر آیت سے 51 سے 84 میں جو حضرت ابراہیم کی سٹوری آتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے اور ان کو خوشخبری سنائی اولاد کی، تو انہوں نے کہا میرے بچہ کہاں سے ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نا امید لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ پھر آل لوط کہ انہوں نے بتایا کہ ہم آل لوط کے پاس جائیں گے اور ان کو تباہ کر دیں گے۔ پھر حضرت لوط کی کہانی ہے اس میں کہ ان کے پاس گئے فرشتے اور ان کو کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، اور خود ان کے پیچھے چلیں گے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ پھر وہ سب چلے گئے، اور جو ہے ان کی بیوی جو تھی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، اور وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئی، وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی صبح ہوتے ہی ان سب کی جڑ کاٹ دی ہم نے۔ اس کے بعد 78 اور 79 اور 80 آیت میں جو ہیں حضرت شعیب کی کہانی ہے، جس میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور جو اصحاب الایکہ والے تھے، جو حضرت شعیب کی قوم تھی، وہ ظالمین میں تھی، انہوں نے بھی بات نہیں مانی اور وہ تباہ ہو گئے۔ پھر آیت جو 80 ہے اس سے اصحاب الحجر کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے، مطلب حضرت صالح کی جو قوم ہے، قوم سمود بھی کہا جاتا ہے ان کو، اصحاب حجر اسی سے جو ہے سورت کا نام ہے۔ اس کو سٹون لینڈ کہیں گے، ہجر کا مطلب ہے سٹون لینڈ، مطلب وہ پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے بڑے بڑے گھر بناتے تھے۔ قوم سمود جو تھی ان کے پاس حضرت صالح کو بھیجا، انہوں نے شیک عمل کو ڈیمانڈ کیا، اور جب معجزہ آ گیا پھر بھی نہیں مانا، اور جو ہے اونٹنی کو مار دیا، اور پھر ان پہ اللہ کا عذاب آیا۔ اب جو 85 سے 99 آیتیں ہیں یہ کنکلوڈنگ آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کنٹینیو رکھیں، دعویٰ کنٹینیو رکھیں، اور آپ ان کو بلاتے رہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 87 آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 آیتوں سے نوازا ہے جو آپ ہر نماز میں دہرا کر پڑھتے ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ دی ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، جس میں بڑی شفا ہے، اور اس کے بڑے کرامات ہیں، اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ تو آپ جو ہے ان کفار کی طرف آپ کی نظریں نہ جائیں کہ ہم نے ان کو برتنے کے لیے جتنا مال و متاع، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انگریز بھی کتنے امیر ہیں، تو ہماری توجہ بھی ادھر چلی جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کریں، ان کو ہم نے برتنے کے لیے دنیا میں سامان دے دیا، ان کا آخرت میں کچھ نہیں حصہ ہوگا۔ پھر آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں۔ آیت نمبر 90 میں ہے کہ اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا، جنہوں نے قرآن کو کچھ مانا اور کچھ نہ ماننا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ جس طرح ابھی ہم لوگوں میں بھی جو ہے فرقے ہیں بہت سارے، انہوں نے سب نے اپنی اپنی مرضی کی اپنی اپنی پسندیدہ آیات پکڑ لی ہیں، اس سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا فرقہ جو ہے یہ ٹھیک اس لیے ہے، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی، سنی وغیرہ۔ تو ان لوگوں کو ان باتوں کا جلد انجام معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 99 ہے تو اپنے پروردگار کی بات کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ تو ہم سب کو بھی جو ہے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب موت آئے تو فرشتے آئیں اور کہیں ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والی جان اپنے رب کی طرف آ، وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔